لفظ انسان ہے آگے بھی، مسلمان اور مومن کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے آگے اور پیچھے اپنے نگران مقرر کر دیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق اس عوام کی جو ہے وہ رہنمائی کی ہے۔ اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی انقلابی پارٹی کا ہفتہ وار اجلاس باقاعدہ اس کا آغاز کیا جاتا ہے، تو میں دعوت دوں گا جناب سربراہ اسلامی انقلابی پارٹی ڈاکٹر حافظ خیر محمد جویہ صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور درس قرآن سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کے پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا، اس کو سمجھنے کا جو مقصد ہے وہ اسی وقت ہی پورا ہوتا ہے جب ہم ایک سائڈ سے قرآن پاک شروع کریں اور جتنا ہم پڑھیں اس پر عمل کریں، پھر اس کے بعد اگلا پڑھیں، پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ ہم نے پہلی جو اس قرآن پاک کی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، ایک ہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ یہ راستہ جو ہے وہ دن میں بھی، رات میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، ہر عمر کے ہر حصے میں بھی، کاروبار جو کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو صحیح راستے کی تلاش ہوتی ہے کہ اس میں صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے۔ اللہ نے اس کے سامنے یہ پورا قرآن پاک رکھ دیا اور فرمایا کہ اگر آپ نماز پڑھتے جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، جو رزق میں نے دیا اس میں سے خرچ کرو، قرآن اور دوسری کتابوں پر ایمان لاؤ اور آخرت پر یقین رکھو، تو یہ قرآن آپ کے لیے سیدھا راستہ ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جو لوگ ان چیزوں کا انکار کر دیں ان کو قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا، یعنی وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی نہیں کرتے، اور نہ ان کا قرآن پر یقین ہے، نہ پہلی کتابوں پر یقین ہے، اور نہ ان کا آخرت پر یقین ہے۔ ان کو آپ روزانہ بھی قرآن کے 30 سپارے بھی پڑھ کے سنا دیں یا وہ خود پڑھ لیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اسلام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ اتنے اسلام پر عمل کرتے ہیں جس سے ان کے مفادات پہ ضرب نہ آئے، ان کا کاروبار خراب نہ ہو، ان کے تعلقات خراب نہ ہوں، معاشرے میں ان کی جو برائے نام جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ عزت ہے، یہ مقام ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو، بس اتنا اسلام پر وہ عمل کریں اور باقی اسلام کو وہ چھوڑ دیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کہا ہے، اور منافقین کو ان کفار سے بھی بدتر کہا ہے۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ یہ پڑھا اس کے تیسرے رکوع میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہاری پیدائش اور تم سے پہلے جتنے بھی ہو گزرے ہیں ان سب کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، اس کے فرما بردار رہیں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہمیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ عام کتاب نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعی کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس جیسی کتاب دنیا کا کوئی انسان لکھ بھی نہیں سکتا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جو اس کتاب کو سمجھ کر عمل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور جو نہیں کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا۔ پھر اسی رکوع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فاسق کون ہوتے ہیں، کہ ایک عہد کر لیتے ہیں، ایک وعدہ کر لیتے ہیں، پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، جن تعلقات کو نبھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تعلقات کو جوڑنے کی بجائے توڑتے رہتے ہیں، اور دغا دینا جو ہے وہ ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں، اس کے اندر، اس کی اپنے جسم میں اور پوری کائنات میں غور و فکر کرنے کا ہمیں
تائید کی کہ آپ اپنے اس جسم کے اندر اور اس کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کریں تو آپ کو میرے تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ آج کا جو میں نے لفظ آپ کے سامنے، جو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی ہماری سر آنکھوں پر، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو بھی ہم نے سنا اور ہم نے اس کو یقین کر لیا اور ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ پوری انسانیت کا مقصد بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیوں کیا، اور جب انسان کو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کرنا چاہا تو اس سے پہلے کون سی مخلوق جو ہے وہ زمین پر موجود تھی؟ ظاہر ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، اور اس کے بعد جنات جو مخلوق ہے وہ انسان سے پہلے پیدا کی۔ یہ قرآن پاک میں بھی آگے چل کر آئے گا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور ان کو بھی کچھ اختیارات دیے۔ اس سے پہلے جتنی بھی مخلوقات تھیں، جیسے فرشتے تھے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ زمین ہے، اور نظام شمسی کے اندر ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں جن تک ابھی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، جو انسان نے ابھی تک ان کو سمجھا ہی نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات نہیں دیے۔ سورج کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے اور اس کو اپنی روشنی سے، اپنی گرمی سے پگھلا دے۔ نہ زمین کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سورج کے اوپر چڑھ دوڑے، نہ چاند کے پاس یہ اختیار ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جنوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور جنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو۔ ان دونوں میں جو زیادہ اختیار دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ کہا ہے۔ خلیفہ کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نائب۔ جیسے آج کل جیسے کچھ بزرگ ہیں، وہ جو انہوں نے ایک سلسلے چلائے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اس میں انڈو پاک میں بہت زیادہ ہے، جیسے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کہ ایک پیر ہوتا ہے، وہ اس کی ایک خانقاہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے آگے پھر اس کے مرید ہوتے ہیں، اور پھر ایک خاص علاقے میں ایک مرید کو وہ اپنا خلیفہ بنا دیتا ہے، اور اس خلیفے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب نے جو ذکر و اذکار آپ کو بتائے ہوئے ہیں، آپ نے بھی وہی آگے کروانے۔ ایسے ہے نا مفتی صاحب؟ تو وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی حکم نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی قانون نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی طریقہ نہیں ہوتا زندگی گزارنے کا۔ وہ اپنے جو اس کا بادشاہ ہوتا ہے، جس کا وہ نائب بنا ہے، وہ اس کے حکم کے مطابق خود کو اور اہل علاقہ کو، عوام کو چلاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجئے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں پھر مزید ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ فرمایا اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ زمین میں اس شخص کو مقرر کرتے ہیں جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، یہ اس طرح مختلف تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ مضمون قرآن پاک میں تقریباً 6 دفعہ آیا ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کی تخلیق کیوں کی، اور پھر وہ انسان کو کے سامنے فرشتوں کو سجدہ ریز کروایا، اور پھر سارا حکم، یہ ساری باتیں آگے آتی ہیں۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے اپنی یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی۔ کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ ویسے بھی تو اتنی پوری کائنات بنا رہا ہے، چلا رہا ہے، فرشتوں کے سامنے کیوں رکھی؟ چونکہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سب سے انسان سے کی پیدائش سے پہلے سب سے مقرب جو مخلوق ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور وہ گناہ نہیں کرتے، وہ پاک ہیں گناہوں سے، اور ان کی کوئی خواہشات نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو فرشتے ہیں انہوں نے ہی اس انسان کی مدد کرنی تھی، اور اب مدد کر بھی رہے ہیں مختلف معاملات پر۔
انسان جہاں کہیں مشکل میں پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی مدد ان فرشتوں کے ذریعے سے کرتا ہے. جیسے آگے سورہ ہم نے آگے آئے گا ایک صورت میں غزوہ بدر کے موقع پر کہ ہم نے اتنے فرشتے بھیج دیے ہیں جو آپ کی ساتھ مدد کریں گے، اور آپ تھوڑے ہو تعداد میں لیکن وہ ان کو زیادہ بنا کے پیش اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ زیادہ لوگ ہیں. یعنی فرشتوں کو بھی انسانوں کی شکل میں کفار کے سامنے پیش کرے گا کہ ان کو کفار کو لگے گا یار یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں مسلمانوں کے، اور اس سے ان کے دلوں میں رعب قائم ہوگا اور وہ ہار جائیں گے. تو فرشتے جو ہیں چونکہ انسان کی رہنمائی کرنا، انسان کی راہبری کرنا، انسان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ نے فرشتوں کو دی ہے. جیسے قرآن پاک میں سورہ الرعد میں آتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ. لفظ انسان ہے آگے بھی، مسلمان اور مومن کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے آگے اور پیچھے اپنے نگران مقرر کر دیے ہیں، نگہبان مقرر کر دیے ہیں، محافظ مقرر کر دیے ہیں. اگر وہ انسان یعنی اس کا یہ لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اور وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. خود سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ کرتے ہیں. اگر اللہ چاہے گا تو اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں، جب اللہ نہیں چاہتا تو اس کی ٹکر کسی میں لگا کے اس کو مروا دیتے ہیں. اللہ چاہتا ہے تو وہ اس کو جو تیز ہوائیں ہیں اس سے محفوظ کرتے ہیں، آگے سامنے آ کر سردی سے بھی محفوظ کر سکتے ہیں، اور اللہ نہیں چاہتا تو وہ اس کو محفوظ نہیں کرتے. یعنی ہیں ہر انسان کے آگے اور پیچھے اللہ کے نگہبان فرشتے لگے ہوئے ہیں. پھر اسی آیت میں سورہ الرعد کی اسی آیت میں آگے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. یعنی فرشتے اگر آپ کے آگے اور پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے. محفوظ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے، اور وہ اسی وقت ہی کرے گا جب آپ اس کی فرما برداری اختیار کریں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اور اسی کا اب زمین میں جو خلیفہ بنانا ہے اس کی وضاحت تھوڑی سی ہمیں قرآن پاک کی سورہ الانعام کی آخری آیت میں ملتی ہے کہ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ یعنی جان نشین مقرر کیا ہے اور تم سے بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیے ہیں. کسی کو دولت زیادہ دے دی ہے، کسی کو ذہانت زیادہ دے دی ہے، کسی کو بولنے کی صلاحیت اچھی دے دی ہے، کسی کی شکل خوبصورت بنا دی ہے، کسی کا قد لمبا کر دیا ہے، کسی کو جسمانی طور پر مضبوط بنا دیا ہے، اور یعنی بعض کو بعض پر معاملات میں چیزوں میں فوقیت دی ہے. لیکن ہیں سارے خلیفہ. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، درجوں میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. لیبلوکم فیما آتاکم، یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اگر سارے انسان ایک جیسے ہوتے تو آزمائش ممکن نہیں تھی. ایک کو غریب بنایا اور اس پر اس کی آزمائش کر دی کہ یہ دولت کے حصول میں کہاں تک اپنے ایمان کو بیچتا ہے. ایک کو امیر بنایا، اس پر آزمائش کر دی کہ یہ دولت کی محبت جو ہے اس کے اندر کتنی ہے اور کہاں تک یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. ایک کو خوبصورت آواز دے دی اور اس کی آزمائش کی کہ یہ خوبصورت آواز کو انسانیت کو بگاڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ انسانیت کو سنوارنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، بعض لوگ اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں، کفار میں سے بھی، منافقین میں سے بھی، اور مطلب ہے کہ فاسقین میں سے بھی. آپ یقین کریں وہ اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی بولیں تو لگ رہا ہوتا ہے یہ سچ بول رہے ہیں. جیسے میں نے ایک تاریخ میں پڑھا تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست قوت یعنی گفتگو کی صلاحیت دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ تم اگر جھوٹ بھی بولو نا تو وہ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں بھی معاشرے میں ہے.
تو یہ صلاحیت کا بھی امتحان ہے، اور اس کے بارے میں کہ آپ نے اپنی جو گفتگو ہے وہ کس معاملے میں کی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی، اس کی فرما برداری میں کی، یا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کی۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ معاملہ خلیفے کا چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بات کر دی کہ وہ سزا بھی دینے میں اس میں دیر نہیں کرے گا۔ اس کے اندر اگر آپ تفسیر میں جائیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی خلیفے بنائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، یہ سارے اللہ کے خلیفے ہیں۔ خلیفہ سے اس کے طاقت کے حساب سے سوال کیا جائے گا۔ جیسے ایک حدیث بھی اس موقع پر میرے ذہن میں ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول، ہر شخص کی رعیت ہے اور ہر شخص رعیت ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جیسے میں ایک ہسپتال کا ایک مالک ہوں تو جو میرے نیچے عملہ کام کرتا ہے، مجھے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ کا رویہ، آپ کے معاملات اس عملے کے ساتھ کیسے تھے۔ میں ایک شادی شدہ انسان ہوں، میری بیوی بچوں کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی بیوی بچوں کی تربیت کیسے کی، ان کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے تھے، ان کو حلال کھلایا، ان کے ساتھ ان کو اسلام کی تعلیم دی کہ نہیں دی۔ تو ہر شخص سے ایک کوئی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، ایک جیسے اب تھانے دار بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا خلیفہ ہے، ایک اسسٹنٹ کمشنر بیٹھا ہوا ہے، ایک ڈپٹی کمشنر ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک آرمی چیف ہے۔ دنیا کے جس حصے میں، جس عہدے پر، جس طاقت کے ساتھ انسان موجود ہے، ہر ایک وہ جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کا خلیفہ راشد بن رہا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو ہم خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ صرف خلیفہ نہیں کہتے، راشد کہتے ہیں کہ ہدایت پانے والا، ہدایت والا، یعنی یہ ایسے خلیفہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے راستے پر امت کی رہنمائی کی ہے۔ ہم حضرت عمر فاروق کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، حضرت عثمان کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق اس عوام کی جو ہے وہ رہنمائی کی ہے۔ خلیفہ تو آپ ہیں، خلیفہ میں بھی ہوں، ہر انسان خلیفہ ہے اور ہر ایک سے اس کی خلافت کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی اپنی ذات پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ یعنی جب جتنی بھی مخلوقات تھیں وہ ایک ہی دن پیدا ہو گئی تھیں آخر، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک درس میں مطالعہ اس کا کیا، اور ہر مخلوق کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی انسانیت جو ایک مخلوق ہے، اس کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ سارے خلیفہ ہیں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑا ہوا ہوں، ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کا جو فرمان ہے اس کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو منوعاً عمل کرنا اور اپنی رعیت تک جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس کو چلانا۔ اچھا، اگر ہر بندہ خلیفہ ہے تو پھر ہر بندہ کہے گا میں تو اللہ کا خلیفہ ہوں تو پھر میری بات مانی جائے۔ یہ ایک بات آتی ہے نا انسان کے ذہن میں، میں کہتا ہوں جی میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اب سارے لوگ میری بات مانیں۔ آپ میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں اللہ کا خلیفہ ہوں، آپ میری بات مانیں۔ اللہ کا خلیفہ ہر انسان ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کفار کو نہیں مخاطب کیا، پھر کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اسی صورت میں آپ اللہ کے خلیفہ ہو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارا امیر بنایا جائے اس کی بھی اطاعت کرو۔ اب امیر ضروری نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا یا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایک ہی وقت تھا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری انسان تک جو بھی شخص اللہ کی مخلوق کو اسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کے پاس اس کی اطاعت جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں تو مجھے ابھی وہ امام صاحب نے خطبہ ختم کیا نا تو وہ کہہ رہا تھا کہ آگے والی صفوں میں آ جائیں، صفیں پوری کر لیں۔ تو اس وقت ہمارا جو خلیفہ ہے وہ امام ہے، وہ ہمارے لیے اولو الامر میں آتا ہے کہ ہم نے اس کی بات ماننی ہے، اور اس کی بات ہم نے ماننی ہے کہ ہم آگے صفوں میں جائیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اگر وہ 4 کی بجائے 5 رکعتیں بھی پڑھا دے ہمیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اس کو اپنا اولو الامر بنایا ہے۔ اگرچہ اس نے یہ کام صحیح نہیں کیا پھر بعد میں ہمیں اس کو لٹانا پڑتا ہے، لیکن جب آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ جیسے اور پھر فرمایا کہ اگر وہ امیر جو ہے وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف لے کے جاتا ہے جو اولو الامر بنایا گیا ہے، تو پھر آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو صحابیوں کے ساتھ صحابیوں کا امیر بنا کر کسی مہم میں بھیجا۔ تو امتحان تو لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے، تو اس میں تھوڑا سفر ہوا تو جو صحابی امیر تھے نا انہوں نے کہا کہ آگ جلاؤ، تو آگ جلائی گئی۔ تو وہ جو امیر تھے صحابی انہوں نے کہا کہ سارے اس کے اندر کود پڑو، اپنے آپ کو جلا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی یہ بات نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ قرآن میں نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ جو تمہارا امیر بنایا جائے تم اس کی بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس کے آگے بھی تو پڑھے نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے نا، واطیعوا الرسول، اور رسول کے ساتھ بھی اطاعت کا لفظ ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امیر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں ہے، کہ امیر کی اطاعت اسی صورت میں ضروری ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہو۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے تو آپ کو اس کی اطاعت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، یعنی آپ امیر کوئی ایسی بات کر رہا ہے، اب جیسے فرض میں اس پارٹی کا امیر ہوں، صدر ہوں، تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ موبائل میں یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، اس میں آپ میری بات کو پرکھیں گے کہ کیا ہمارے امیر کی بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے زمرے میں آتی ہے؟ اگر آئے تو آپ کو میری بات ماننا ضروری ہے، اور اگر آپ نہ آئے تو آپ کو میری بات ماننا گناہ ہے، آپ کو کبھی بھی میری بات نہیں ماننی چاہیے۔ کوئی بھی کسی بھی جماعت کا امیر ہو، کسی بھی لیول، جیسے ملک کا حکمران ہے، یہ بھی اولو الامر میں ہوتا ہے۔ اولو الامر کے معنی بڑے وسیع ہیں، یہ بھی اولو الامر میں آتا ہے۔ ہم نے اس کی وہ بات ماننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ اگر یہ ہمیں ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو ہمیں اس کی بات بالکل نہیں ماننی چاہیے۔ تو وہ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بات سنائی کہ آگے دیکھیں کہ آپ کی فرما برداری ہمیں صرف اس لیے ہے کہ آپ ہمیں اللہ اور رسول کی فرما برداری سکھائیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ تھوڑا سکھایا ہے کہ آپ آگ میں کود پڑو، اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم اسلام لے کے آئے ہیں اور پھر اسی آگ کی طرف آپ ہمیں جھونک رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی کہ وہ دیکھیں لقب تو فاروق کا صرف حضرت عمر فاروق کو ملا کہ جو بدی اور نیکی میں فرق کرنے والا، برائی اور اچھائی میں فرق کرنے والا، تو لیکن سارے صحابہ کرام کی یہ ٹریننگ تھی کہ وہ بدی اور اچھائی میں فرق کر لیتے تھے۔ اس لیے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بڑی سی بڑی طاقت جیسے ایران اور روم اور بڑے سے بڑے جو شاعر اور بڑے سے بڑے جسے کہتے ہیں نا ہم گفتگو کرنے والے، کوئی بھی ان کو راستے سے ہٹا نہ سکے۔
تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ جو ہے اس کا کام، اس کا کوئی اپنا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے بادشاہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی عوام کو چلاتا ہے۔ اس کو سادہ سمجھنے کے لیے آج سے اگر 75-76 سال پیچھے جائیں، جن کی عمریں ماشاءاللہ زیادہ ہیں تو وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر انگریزوں کی حکومت تھی، یعنی برطانیہ والے انگریزوں کی۔ تو وہ اپنا جس علاقے پر وہ قبضہ کرتے تھے اپنا ایک حاکم وہاں بھیجتے تھے جو انگریزی ہوتا تھا، اس کو ان کی زبان میں وائسرائے کہتے تھے، اور وہ جو وائسرائے ہوتا تھا وہ اس کو یہ حکم ملا ہوتا تھا کہ آپ نے جو برطانیہ کی شہنشاہ کا حکم ہے نا، اسی حکم کے مطابق آپ نے انڈیا کو، بر صغیر کو چلانا ہے، اور جہاں کوئی نیا مسئلہ ہو، جہاں سے آپ کو اس حکم میں سے کوئی چیز نہ ملے، تو پھر آپ نے ان لوگوں کو ان کے معاملات کے حساب سے، وہاں کی رسم و رواج کے حساب سے آپ نے ان لوگوں میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو بالکل یہ مثال بڑی سچی آتی ہے کہ جب آپ اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ آپ نے اپنے فالورز کو چلانا ہے، پیروکاروں کو چلانا ہے، اور جن چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم نہ ملے تو ان میں اگر کسی مجتہد نے، جس کے اوپر امت کا اتفاق ہے، جیسے ہمارے امام ہیں مختلف، اگر امت کا جن امت کے کچھ حصے کا حضرت امام ابو حنیفہ پہ وہ اتفاق ہے، کچھ کا حضرت امام مالک پہ، کچھ کا حضرت امام شافعی پہ، کچھ کا باقی اماموں پہ ہے، تو اگر جن معاملات پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے اور وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں، آپ بھی انہی پر عمل کریں۔ اور ایسی کوئی نئی چیز آ گئی ہیں اور ان پر اہل علم نے اتفاق کر لیا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ان پر اتفاق کریں، آپ 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہ بنائیں۔ لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں، آپ کا علم اتنا وسیع ہے، آپ نے قرآن و حدیث کا اتنا مطالعہ کر لیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے جو اس میں جو مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، تو اس میں پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے مطابق اپنا اجتہاد کر لیں، لیکن یہ جس کے پاس علم ہو، ہر بندہ نہیں کھڑا ہو کے اجتہاد کر سکتا۔ تو فرمایا، ابھی تو اس آیت کا پہلا حصہ ہوا ہے، میرے خیال ہے ٹائم ہو گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خلیفہ جب بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے ہماری بات رکھی کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو برباد کر دے گا کائنات کو، خون ریزیاں کرے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو جنات تھے وہ اس زمین کے اوپر بہت زیادہ خون ریزیاں کر چکے تھے، تو اللہ کو بھی پتا تھا کہ جو کچھ یہ کرنے جا رہا ہے، تو فرشتوں نے یہ معاملہ استفسار کے طور پر کیا، جیسے ایک محفل میں بیٹھ کر کوئی بھی رعایا کرتی ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میرا نام اور بلند کیا جائے، میری تسبیح، میرا ذکر اور پڑھا جائے، تو وہ تو ہم کر رہے ہیں، ہم اور زیادہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں جس مقصد کے لیے انسان کو بنا رہا ہوں نا، وہ تمہیں نہیں پتہ، وہ مجھے پتہ ہے۔ اور پھر آگے اس کی وضاحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے خلیفہ بنایا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے کے پروگرام میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔